بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی خزرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے اظہار کر لیتا، یعنی اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی نہ وہ اس کا شوہر۔ بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اتر گیا، طبیعت میں سکون ہوا اور غصہ کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم ہوئے اور انتہائی پریشان ہو گئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دیا ہے، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم صادر نہیں فرمائیں گے، میرے آپ کے باہمی تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی۔ آپ معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیار ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوس بن صامت جو میرے شوہر ہیں، چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں، ان کے سخت مزاجی اور ذوف پیری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم نوا نہیں ہیں تو نہایت مایوس ہوئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہنا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور التجا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے تمام گھر کے افراد کی ہمدردیاں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جو نزول وحی
وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسرت کے لہجے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ یاس و امید کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ خطرہ تھا کہ اس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر تبسم کھل رہا تھا۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی امید بندھی اور جذبات مسرت میں کھڑی ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی روح سے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعموم بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ و جرمانہ عائد کیا گیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا، خولہ رضی اللہ عنہا، جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک باندی یا غلام آزاد کریں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے آزاد کریں، بخدا اس کے پاس نہ کوئی غلام ہے، نہ ہی باندی، اور نہ ہی میرے سوا اس کا کوئی خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہے، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی پیاس، ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غریب اور نادار آدمی ہے، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان سے کہو کہ منظر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئیں۔ گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کہو خولہ رضی اللہ عنہا، کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منظر بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔